اچھا جی، یہاں اب ذکر آ رہا ہے آخرت کا ہی، جب انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ قال قرینہ، تو اس کا ساتھی شیطان کہے گا، یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ قال قرینہ، اس کا ساتھی شیطان کہے گا، ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا لیکن یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ یعنی کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور شیطان بھی وہیں موجود ہوگا، اب بندہ تو کوشش کر رہا ہوگا کہ سارا الزام کس پہ ڈال دوں؟ شیطان پہ، جیسے کہ آج لوگ کرتے ہیں کہ اپنے گناہ سارے کس کے کھاتے میں ڈال دیے؟ شیطان کے۔ تو اس وقت شیطان بھی اپنا پتہ صاف کر لے گا، وہ کہے گا، قال قرینہ، اس کا ساتھی شیطان کہے گا، ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی بڑی دور کی گمراہی میں تھا۔ یعنی شیطان کہے گا، اللہ میں کوئی مسجد کے دروازے پہ نہیں بیٹھ گیا تھا کہ بھی تو اندر آ کے دکھا، میں نے تجھے اندر ہی نہیں آنے دینا، میں تو وسوسے ڈالتا تھا، بس جو میرا کام تھا، اس سے آگے تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اور کبھی میں نے انہیں تھوڑی یوں ہاتھ پکڑ کے تھوڑی روکا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی، یا کبھی میں نے ان کو ہاتھ پکڑ کے روکا ہو کہ تم نے قرآن نہیں پڑھنا یا یہ نیک کام نہیں کرنا، میرا تو صرف وسوسہ ڈالتا تھا، باقی یہ وَلَٰكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، دور کی گمراہی میں تو یہ خود ہی پڑا ہوا تھا، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو شیطان بھی اپنی جان چھڑا لے گا، یعنی جان تو نہیں بخشی جائے گی، جو جتنی اس کی غلطی ہے تو اتنی تو اس کو سزا ملے گی، لیکن کچھ لوگ سارا بلیم شیطان پہ ڈال دیتے ہیں۔ شیطان زیادہ سے زیادہ آپ کو وسوسہ دے سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے، بس آپ کے دل میں، وہ آپ کو زبردستی کسی گناہ کی طرف نہیں لگا سکتا۔ جب انسان خود کمزور پڑتا ہے تب شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے اعصاب کو مضبوط رکھے اور صبح و شام کے اذکار پڑھے اور اپنے حفاظت کے کام کرے تو وہ شیطان سے بہت اچھے سے بچ سکتا ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، یعنی وہ تو بار بار آئے گا۔ یہ تو وہ دشمن ہے جس نے آپ کا موت تک ساتھ نہیں چھوڑنا، اور ہمیں اس دشمن سے غافل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے اس دشمن سے غافل ہوتے ہیں تب ہمارے بہت سارے کام بگڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے اٹھ کر گئے اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے کے لیے، تو راستے میں صحابی آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی خود کہہ دیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو اس صحابی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کے بارے میں کچھ غلط تصور کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی رات کا وقت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اس صحابی سے کہ بے شک جو شیطان ہے وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ شیطان اس صحابی کے دل میں کوئی غلط بات ڈال دیتا، کوئی وسوسہ ڈال دیتا، اور شیطان تو اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر وضاحت ہو جائے، دلیل آ جائے، تو پھر شیطان کا بھی تختہ الٹ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کلیئر کری، واضح کی، تو پھر شیطان بھاگ گیا۔ تو بہت سارے کام ہمارے صرف ایک برے غلط وسوسے کی وجہ سے بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اے عمر، جس راستے سے تو گزرتا ہے اگر اس راستے پر شیطان آ جائے تو تجھے دیکھ کے شیطان اپنا راستہ ہی بدل لیتا ہے، اس راستے پر ہی نہیں آتا۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بھی ایمان ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ثابت قدم رہنا۔ پھر آخری چیز ایک اور یہ سمجھ لیں اس میں کہ جب انسان کمزور ہوتا ہے نا، کمزور، اس وقت شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ اور کمزور انسان کب ہوتا ہے؟ جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کو کوئی خوشی آ گئی ہے اور وہ بہت کہے لگا کے ہنس رہا ہے زور زور سے، یعنی اتنی خوشی سے کہ اس کی خوشی کنٹرول میں نہیں ہے، تو اتنا آپے سے باہر ہو جانا کہ اپنا ہی ہوش نہ ہو، خوشی کی انتہا، تو اس وقت شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے اور اس وقت شیطان اس میں آسانی سے داخل ہو سکتا ہے۔ اور جب انسان غم کی حالت میں ہو اس وقت بہت کمزور ہوتا ہے، یعنی انسان بہت زیادہ رو رہا ہے، غم کی حالت میں ہے، نڈھال ہو رہا ہے، اسے اپنی ہوش نہیں ہے، اپنے اعصاب پہ قابو نہیں ہے، اس وقت بھی اس کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے اور وہ اس پہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے ناپاکی، کہ آپ کے ناخن بڑے ہو رہے ہیں پیروں کے، ہاتھوں کے، اور بال بڑے ہو رہے ہیں، میل جم رہی ہے، بغلوں کے بال بڑے ہو رہے ہیں، زیر ناف بال بڑھ رہے ہیں، اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ ہو۔ اگر ہماری میں سے کسی کی بھی کوئی ایسی کیفیت ہے، حالت ہے جس میں وہ پاک نہیں رہتا، اس کے اوپر تو ہر وقت شیطان مسلط ہے نا، وہ تو شیطانوں کے ساتھ بڑے گٹھ جوڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بیلی بنا کے بیٹھا ہے، اس کے تو ارد گرد آگے پیچھے شیطان ہی شیطان ہے۔ تو یہ کچھ کیفیات ہیں، ناپاکی کی کیفیت، اور پھر اس میں خوشی کی بہت زیادہ، اتنا زیادہ اپنے آپ پہ خوشی کو سوار کر لینا کہ انسان کمزور ہو جائے، یا پھر کوئی غم کی ایسی کیفیت جو انسان کو نڈھال کر دے، اس وقت شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حد سے زیادہ ہنسنے سے بھی منع کیا گیا ہے، بہت زیادہ غمگین ہونے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور ناپاک رہنے سے بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ ایک میانہ روی کی انسان کو زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ تکلیف ہے تو اسے برداشت کرو صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، تاکہ مزید شیطان اپنا کام نہ کر جائے۔ اور اگر کوئی خوشی ہے تو اس میں بھی انسان مسکرائے، خوش ہو، لیکن پاگل نہ بنے۔ تو فرمایا قال قرینہ، اس کا ساتھی شیطان کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا لیکن یہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ یعنی شیطان یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی زبردستی اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، مجھے جتنا اختیار تھا وسوسہ ڈالنے کا وہ کر کے میں اپنا پیچھے ہو گیا، باقی گناہ اس نے خود کمایا۔ قال لا تختصموا لدی، فرمایا میرے پاس جھگڑا مت کرو۔ اللہ کہے گا یہاں جھگڑا مت کرو۔ اللہ کہے گا میں تو جانتا ہوں کہ انسان کی کتنی غلطی ہے اور شیطان کی کتنی ہے، لہٰذا میرے سامنے آج صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شیطان کو اپنی پڑی ہوگی، انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ شیطان کہے گا میں بچ جاؤں، انسان کہے گا میں بچ جاؤں۔ قال لا تختصموا لدی، اللہ کہے گا یہاں جھگڑا مت کرو۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، حالانکہ میں نے تو تمہاری طرف ڈرانے کا پیغام پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ یعنی اب تو جو مرضی تعویلیں کرو، جو بھی کچھ کہو، اللہ انسان کو بھی یہاں یہ پیغام دے رہا ہے کہ شاید شیطان نے تجھے بھڑکایا یا نہیں بھڑکایا، وسوسہ ڈالا یا نہیں ڈالا، زبردستی کیا یا نہیں کیا، وہ ساری باتیں ایک طرف، ہم نے جو پیغام بھیجا تھا اس کا کیا بنا؟ قرآن مجید تو تیرے پاس آیا تھا، ہدایت کی کتاب اتنی بڑی، تو اس کے ہوتے ہوئے شیطان سے نہیں بچ سکا یا اپنے برے اعمال نہیں چھوڑ سکا۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، حالانکہ میں نے تمہاری طرف ڈرانے والا
ڈرانے کا پیغام پہلے بھیج دیا تھا۔ ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ کی بات کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ رب العالمین جو ایک بار بات کہہ دیا، اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں دی تھی، وہ گھٹتے 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 5 ہو گئی، لیکن اجر و ثواب آج بھی ہمیں 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ اگر بندہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اجر و ثواب 50 نمازوں کا۔ وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کی بات نہیں بدلتی، تاکہ وہ جو اللہ نے کہا تھا کہ 50 ہیں تو وہ 50 قائم رہیں۔ تو اللہ ایسے اپنی بات کو قائم رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو یہاں بھی فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات نہیں بدلی جاتی۔ وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر ہرگز کوئی ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔